وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور عظیم احسان ہے کہ پاکیزہ دل میں پاکیزہ جگہ پر پاکیزہ مقصد کے لیے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اسلام ہمارا دین ہے. دین اسلام ہمیں جو درس دیتا ہے، جو سبق دیتا ہے، وہ بہت بڑا عظیم سبق ہے. ہم یہ بات سنتے کرتے ہیں. دین اسلام تمام ادیان کا سردار ہے، کامل اور اکمل ہے. ہر لمحہ کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی لے کر آیا ہے. اسلام ہے کیا؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اس مختصر وقت میں سب سے پہلے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے آپ حضرات کی سماعت فرمائیں گے. جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوگی اس کو دور کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے اور اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. پہلی بات یہ ہے، میں نے آیت پڑھی جس میں اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. مطلب یہ ہے کہ زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہو. سوچ، فکر اور نظریات، آپ کے عبادات، آپ کے معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، اندر کے جذبات، سارے کے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف فرمائی ہے چند الفاظ سے. فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده. کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا جملہ ہے، اگر میری زندگی میں آ جائے تو میرا معاشرہ پرسکون ہوگا، محفوظ ہوگا اور میری ذات سے دوسرے کو نفع پہنچے گا، نقصان بھی پہنچے گا. جب میری زندگی کے اندر یہ بات آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے.
اور ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کا تذکرہ پہلے کروایا، اس لیے کہ زبان کی جو تکلیف ہے اس میں بڑی وسعت ہے۔ ہاتھ کی تکلیف کی بنسبت ہاتھ سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے یا جسم کے کسی بھی عضو سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے جو جسم میں بھی اس کے قریب ہو، زمانہ بھی ایک ہو، جگہ بھی ایک ہو، ساری چیزیں بیک وقت جمع ہوں دو آدمی کے درمیان، پھر اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تھپڑ لگایا تو آگے اس کا وجود ہو، وقت وہی ہو، جگہ وہی ہو، لیکن زبان سے جو تکلیف ہے یہ بہت وسیع ہے۔ اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو اس کے سامنے موجود ہے، زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو اس کے سامنے نہیں ہے، اور زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو محبت رکھتا ہے، اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو دشمنی رکھتا ہے، زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو اس زمانے میں نہیں بعد میں آئے گا، بلکہ اس کو بھی تکلیف پہنچتی ہے جو پہلے گزر چکا۔ نہ یہاں وقت کا ایک ہونا، نہ جگہ کا ایک ہونا، اور نہ زمانے کا ایک ہونا کسی نسبت سے اس میں اجتماعی شرط نہیں ہے، اس کی تکلیف عام ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور زبان سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ اتنا سخت ہے کہ ہاتھ سے تکلیف پہنچنے سے زیادہ سخت ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، ذراعات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ فرمایا کہ کسی کو نیزہ مار دیا جائے، اس سے جو زخم ہوتا ہے وہ ایک دن ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان سے جو زخم پہنچایا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس سے زیادہ سخت ہے۔ اس لیے مسلمان کا جن الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ سے صفات بیان فرمائی، پہلے زبان کا تذکرہ فرمایا کہ زبان سے اس کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بلکہ ایک مشہور مقولہ ہے، غالباً بعد کے کسی صحابی یا تابعی کا ہے، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت، نقصان دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی امت کے سامنے نمونے کے طور پر اس طرح پیش فرمائی ہے کہ آپ سے اپنوں کو بھی اور دشمن کو بھی راحت پہنچی ہے، تکلیف نہیں پہنچی۔ ہماری اماں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے اتنا آرام اور سکون سے آپ قدم اٹھاتے کہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ اب گھر بالکل چھوٹا، اتنا کہ اماں اس کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد جب پڑھتے تو سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہوتی، گھر اتنا کم اور اتنا چھوٹا، لیکن وہاں جب آپ اٹھ رہے ہیں تو دوسرے بندے کو تکلیف پہنچانا گوارا نہیں کیا، آرام سے، سکون سے۔ اور اسی طرح باقی زندگی میں آپ نے اس طرح کا نمونہ پیش کروایا، اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی ایک مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سن لیا ہوگا علماء کرام سے، اپنے خطیب صاحب سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گیا، دروازے کے اوپر ضرورت مندوں کی لسٹ لگی ہوئی تھی، اور ہر ضرورت مند کی ضرورت اور ساتھ اس ضرورت کو پورا کرنے والے کا نام بھی تھا۔ مدینہ منورہ ارد
ارد جہاں کوئی محتاج ضرورت مند ہے ان سب کی لسٹ بنی ہوئی. وہیں ایک بیوہ بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے اور اس کی ضرورت لکھی ہے کہ اس کو خادم کی ضرورت ہے پانی بھرنے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، گھر کی صفائی کے لیے، لیکن آگے خدمت والے کا نام نہیں لکھا ہوا. کہتے میں نے اسی وقت ٹھان لیا کہ شاید میں نے یہ سمجھا شاید اس کا خدمت کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا ہوگا، یہ خدمت میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اگلے دن صبح کی نماز پڑھ کے اس عورت کے گھر پہنچے، بڑھیا کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ عمر. کیسے آنا ہوا؟ خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہنے لگی ایک آدمی خدمت کر کے چلا گیا. اچھا، نام تو کسی کا نہیں لکھا ہوا تھا، یہ کون ہے جو خدمت کر رہا ہے؟ نام چھپا رہا ہے. نام کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کوئی پتہ نہیں. جب آتا ہے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، پردے کا کہتا ہے میں اندر چلی جاتی ہوں، سارا کام کرتا ہے، برتن دھوتا ہے، صفائی کرتا ہے اور پانی بھر کے رکھتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. اگلے دن میں تہجد کے وقت آیا کہ آج میں یہ کام کروں گا. صبح تہجد کے وقت جب پہنچا پھر دروازہ کھٹکھٹایا، معلوم ہوا کہ خدمت کرنے والا چلا گیا. اب میں نے ٹھان لی کہ میں تار میں بیٹھوں گا، دیکھوں گا ہے کون. تو اگلے دن میں عشاء کی نماز کے بعد اس گوڑیا کے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر میں ایک جگہ بیٹھ گیا. جب سناٹا چھا گیا، سب لوگ سو گئے، اس وقت میں نے دیکھا ایک آدمی آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا آ رہا اور اس نے جوتا بھی نہیں پہنا ہوا. جیسے دروازے کے پاس آیا تو میں آگے بڑھ کر اس کو روک لیا. میں کہا کون؟ آواز تو پہچان گئے. انہوں نے کہا ابو بکر خلیفۃ الرسول. اچھا آپ؟ میں تلاش میں تھا کون خدمت کرتا ہے. اچھا آپ امیر المومنین، یہ بتائیں کہ آپ نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ فرمایا کہ اس وقت لوگوں کے آرام کا وقت ہے، گرمی کا موسم، لوگ سہنوں میں سوتے ہیں، تو میرا جوتا آواز کرتا ہے، تو میں اس ڈر سے جوتا اتار دیتا ہوں کہ کہیں میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی آنکھ نہ کھلے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تربیت فرمائی کہ پاؤں کے جوتوں کی کھسکساہٹ کے ساتھ بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے. نفع پہنچانے کا جذبہ، تکلیف پہنچانا تو دور کی بات ہے، نہ پہنچانا تو نہ نفع نہ نقصان، یہ بھی اگرہ ہے. انہوں نے تو ٹھان لیا تھا کہ میری ذات سے مخلوق کو نفع ہی پہنچے، نقصان نہ پہنچے. احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ کثرت سے آیا ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ صحابی بہت خوبصورت، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اس امت صدق یوسف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، اصلاح کی بیعت. آپ نے اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیا اور چند چیزوں پر میرے سے بیعت کی. بایعت علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ من نصح لکل مسلم، کہ اس بات پر میں نے بیعت کی کہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خیری کروں گا.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی آپ بیٹھ لیتے اور تربیت فرماتے. یہ وہ صحابی ہیں. وقت آپ کا ہو گیا, اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں اگر اجازت ہو تو پورا کر لو. ایک دفعہ ایک غلام کو بھیجا کہ جا کر گھوڑا خرید کر آؤ. گھوڑا خریدنے کے لیے گیا, گھوڑا خرید کر آیا. شاندار گھوڑا. کتنے کا خریدا ہے؟ 300 درہم کا. کس سے خریدا؟ فلاں آدمی سے. اچھا ان کو بلا کر لاؤ. وہ آ گیا کہ آپ نے ایک گھوڑا بیچا ہے؟ جی بیچا ہے. خوشی سے یا پریشانی سے؟ پریشانی کے عالم میں, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی کی مجبوری کے وقت اسے چیز خریدنا جائز نہیں ہے. مجبور کر کے ایک آدمی مجبور ہے, اس نے مکان بیچا ہے, اب اس کو اس کی مجبوری سے نفع اٹھا کر سستے داموں کوئی چیز لینا یہ مسلمان کی چھاٹ نہیں ہے. اسے پوچھا کہ زبردستی تو نہیں بیچا, کسی مجبوری میں تو نہیں بیچا؟ انہوں نے کہا خوشی سے بیچا ہے. 300 درہم کا. جی کہ میرے خیال میں آپ کا گھوڑا اگر اس کے بدلے میں آپ کو 400 درہم دے دوں. آپ سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معاشرہ تشکیل فرمایا. 400 درہم دے دو. انہوں نے کہا 300 درہم پر میں نے خوشی سے دے دیا, 400 درہم دے دیں گے تو بالکل اسی ناراضگی کی بات. اچھا 400 درہم پر راضی ہے؟ انہوں نے کہا میں راضی ہوں. فرمایا میرے خیال میں آپ کا گھوڑا اس سے مہنگا ہے, اگر میں آپ کو 500 درہم دے دوں. میں نے کہا میں تو 300 پر راضی تھا, اب 500 درہم دے دے. پھر فرمایا کہ میرے خیال میں آپ کا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے, میں اگر آپ کو 600 درہم دے دوں. میں نے کہا میں تو آدھے پر تیار تھا, آپ 600 درہم دیتے ہیں. فرمایا کہ میرے خیال میں آپ کا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے, میں آپ کو 700 درہم دے دوں. میں کہا میں راضی ہوں بھائی. انہوں نے کہا کہ آپ کا گھوڑا اس سے بھی مہنگا ہے, میں آپ کو 800 درہم دیتا ہوں. پھر 800 درہم ان کو دے دیے اور گھوڑا لیا. فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وعدہ دیا تھا کہ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے. خیر خواہی یہی تھی. میرا ذہن یہ مانتا ہے کہ آپ کا گھوڑا 800 درہم تھا, اس لیے میں نے 800 درہم دیا. ایسی مثالیں, ایسے نمونے بکھرے پڑے. اس لیے ہم کہتے تو ہیں اپنے آپ کو مسلمان, تو ہمارے اندر صفات بھی مسلمان والی ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا کہ مسلمان چوری کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. مطلب یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ چوری جمع ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. زنا جمع ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. جھوٹ جمع ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹ مسلمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تو آپ اندازہ لگیں جھوٹ کتنا بری چیز ہے. زنا سے بھی بدتر قرار دیا ہے, لیکن ہماری زبانوں پر کتنا ہے. اس لیے ہم اپنے اندر مسلمانوں والی صفات پیدا کریں, بجائے اس کے کہ میں دوسرے کو دیکھوں, میں اپنے آپ کو دیکھوں میرے اندر کتنا کمزوریاں ہیں. اگر ہم میں سے ہر ایک کسی بات کی فکر کرے, سارا معاشرہ کو امن ہو جائے گا, محفوظ ہو جائے گا, اور کافر ہمیں دیکھ کر مسلمان ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق.